نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام اتبعوا السواد الأعظم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین گرامی قدر، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں، فرقہ میں مت بٹو، جدا جدا نہ ہو جاؤ. اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سواد اعظم کی پیروی کرنا. آج میں یہ بات بھی آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دیوبندی بریلوی اختلاف ہے، ایک طرف اہل بدعت بریلوی حضرات ہیں اور دوسری طرف اہل سنت والجماعت علماء دیوبند ہے، اس اختلاف کی بنیاد کہاں سے اٹھی اور کس نے اس قرآن مقدس کے فیصلے کو آ کے توڑا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کی مخالفت کر کے اس نے اپنی مرضی سے دین بنایا اور اپنی مرضی سے اختلاف کی بنیاد ڈالی. یہ میرے پاس سوال اعلیٰ حضرت بریلوی ہے، سوال حیات اعلیٰ حضرت بریلوی. اس کے صفحہ نمبر 8 پہ لکھا ہوا ہے، قاری علی بھیتی صاحب کا مضمون ہے، مولانا قاری احمد بھیتی صاحب. وہ اس میں لکھتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب 50 سال مسلسل اسی جد و جہد میں منہمک رہے، یہاں تک کہ مستقل 2 مکتبہ فکر قائم ہو گئے، بریلوی اور دیوبندی وہابی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس اختلاف کی بنیاد اعلیٰ حضرت نے ڈالی اور 50 سال مسلسل ایسی محنت کی کہ جس سے مسلمان جو پہلے حبل اللہ المتین کو سنبھالے ہوئے تھے، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان اتبعوا السواد الاعظم کے تحت سب مل جل کے سب ایک ہی نہج پہ چل رہے تھے. اعلیٰ حضرت نے آ کے ایسے اختلاف کی بنیاد ڈالی کہ مسلمانوں کو ایسا آپس میں لڑایا کہ بریلوی حضرات کو رضا خانی اور اہل بدعت حضرات کو اہل سنت والجماعت اور سواد اعظم سے جدا کر کے ایک نئے فرقے کی بنیاد ڈالی. اور خان صاحب نے اس میں کوشش یہ کی کہ اپنے مد مقابل حضرات کو کافر قرار دیا جائے. تکفیر مسلم ان کا ایک خاص شغل تھا، جس طرح کہ انوار رضا کے اندر بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ عوام الناس میں ایسی شہرت تھی کہ اعلیٰ حضرت نے یہ بریلی کے اندر کفر ساز مشین نصب کر رکھی ہے، تو اپنے علاوہ سب کو کافر کہنے کا یہ مشغلہ تھا. تو بہرحال یہ اور ان کے ماننے والے یعنی ان کی ذریت اسی کام پر کاربند رہی کہ انہوں نے نہ صرف دوسروں کو کافر کہا بلکہ یہ ایسے اس تکفیر کے فتویٰ کے اندر مشغول ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی کافر کہنے سے گوارا نہیں کیا، انہوں نے اپنے علماء کو بھی کافر کہنے سے گوارا نہیں کیا، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت بریلوی پہ بھی کفر کے فتوے لگائے اور ان کو گستاخ اور ان کو بے ادب اور ان پہ بہت سارے فتاویات لگائے گئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ اتنا اس بات میں مگن ہوئے کہ ان کو ان کی آنکھوں کے اندر صاف سچ اور حق یا صحیح ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا. بس کفر کی انہوں نے ایسی اینک پہنی کہ جو ان کو نظر آیا وہ کسی، چاہے وہ اپنا تھا چاہے پرایا تھا، چاہے علماء دیوبند اہل سنت والجماعت سے تھا، چاہے ان کا اپنا رضا خانی
मौलवी था, इन्होंने उसको काफिर कहने से पीछे हटना गवारा नहीं किया। उसकी वजह यह है कि ये इनकी घुट्टी में आला हजरत की तरफ से एक बात आ गई थी कि बस तकफीर की जो मशीन का बरेली के अंदर नस्ब है उसको चलते रहना चाहिए, क्योंकि आला हजरत वसाया शरीफ के अंदर इस बात को खूब बयान करते हैं कि मेरा दीन व मजहब जो मेरी कुतुब से साबित है उस पर कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। तो फिर लोगों ने उसको संभाला कि आला हजरत ने जो बरेली में एक नस्ब की हुई थी कुफ्र की मशीन, तो हम फिर पूरे पाकिस्तान में हर शहर में नस्ब करते हैं। तो उन्होंने जो ऐसे चलाई, उस मशीन गन को चलाया, ये नहीं देखा कि कोई अपना आ रहा है उसमें या पराया आ रहा है। तो मैं आज इस नशिस्त में आप हजरात को ये बात दिखलाऊंगा कि एक तो ये है कि गुस्ताखी कोई आदमी करता है और उसको वो खुद उसके अपने मानने वाले उसको तस्लीम नहीं करते, दूसरे कहते हैं कि ये गुस्ताख है। तो इसके मुताल्लिक दूसरे आदमी कह रहे हैं ये एक निचले दर्जे की बात है, और एक आदमी गुस्ताखी करे और उसके अपने घर के बंदे कहे कि ये गुस्ताखी है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी उसकी गुस्ताखी होगी और इसको कम अज कम काबिल मुआफ़ी नहीं होना चाहिए। मसलन आला हजरत अगर कोई बात कहते हैं और उसको अदना हजरत कह देते हैं कि ये कुफ्र है, तो आला हजरत का अपना ये जो है ना खून या आला हजरत की अपनी ज़ुर्रियत और आला हजरत के अपने मानने वाले जब इसको कुफ्र कह रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि इसमें तावील का एतमाद यह एतबार कतन नहीं होना चाहिए, बल्कि सराहतन उसको कुफ्र कहना चाहिए, इसलिए कि वो आला हजरत की मोहब्बत और उनकी मवद्दत उल्फत रखने के बावजूद शरई लिहाज से मजबूर है कि आला हजरत को काफिर गुस्ताख कहा जाए। तो मेरा ख्याल है कि उसको फिर बाकी नहीं रखना चाहिए। ये मेरे हाथ में फतावा रिजविया की फहारिस है। इस फतावा रिजविया की फहारिस के अंदर आला हजरत से एक सवाल किया गया, उसका मुख्तसरन जवाब है। सवाल ये हुआ कि नालैन शरीफैन का जो नक्श आजकल छपा हुआ मिलता है, क्या इस पर बिस्मिल्लाह शरीफ लिखनी जायज़ है? तो आला हजरत ने ये फतावा रिजविया की जिल्द 21 बनती है और सफ़ा उसका 413 बनता है, लेकिन इस फहारिस का सफ़ा 640 है। तो आला हजरत उसके जवाब में बतलाते हैं कि नक्शे नालैन शरीफैन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने में कुछ हर्ज नहीं। ये सफ़ा 640 है इस किताब का। और इसी तरह ये फतावा बरेली शरीफ है, ये इनके मुरत्तबीन के नाम लिखे हुए नीचे मोहम्मद अब्दुर्रहीम अल मारूफ बिही निश्तर फारूकी, दूसरा है मौलवी साहब मोहम्मद यूनुस रजा उवैसी, मरकज दारुल इफ्ता सौदागरान बरेली शरीफ। तो इन्होंने भी अपने इस फतावा बरेली शरीफ के अंदर जवाब में लिखा है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के अक्स के दरमियान बिस्मिल्लाह शरीफ या अहदनामा लिखना जायज़ है। तो इस बात को इनके बड़ों ने तस्लीम किया है कि नालैन शरीफैन के नक्श के ऊपर बिस्मिल्लाह शरीफ या अल्लाह ताला के अस्मा या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलेमात, आपके अस्मा या आपके मुताल्लिक कुछ जुमले लिखना जायज़ है। तो अगर ये मैं कहूँ कि गुस्ताखी है तो आप कहोगे या कोई भी कह सकता कि यार आप कह रहे हो ना, उन्होंने तो नहीं कहा ना। मैं अब आपके सामने एक उन्हीं के घर के एक बड़े जय्यद आदमी जिसको मुफ्ती इक़्तिदार अहमद खान नईमी कहते हैं और मुफ्ती अहमद यार नईमी हकीमुल उम्मत जिनको कहा जाता है, ये उनके फर्जंद हैं, जानशीन हैं, उनकी मसनद पे बैठ के काम करने वाले हैं और ये एक बड़े जिम्मेदार आदमी है, कोई आम या कोई छुपे हुए आदमी या कोई ऐसा आम सा आदमी नहीं बल्कि जिम्मेदार आदमी है। मैं आपको इबारात सुनाता हूँ। ये उनका एक रिसाला है नक्शा नाले पाक पर अस्माए मुबारक लिखना, उनकी फतावा नाइमिया 5-6 जिल्दों में छपी हुई है, अल अताया अल अहमदिया फी फतावा नाइमिया, उसमें से ये रिसाला जो है ना लेके अलग छापा गया है। इस रिसाला के सफ़ा 3 पे उन्होंने एक बात लिखी है, वो लिखते हैं कि नालैन पाक के नक्शे पर बिस्मिल्लाह लिखना या
اللہ لکھنا یا کوئی آیت و حدیث شریف لکھنا شرعاً قطعاً ناجائز اور بے ادبی ہے۔ نہ دائیں نہ بائیں نہ نیچے نہ اوپر کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا اسم پاک نہ لکھا جائے۔ جو شخص جانتے بوجھتے سمجھتے عقل رکھتے ایسی گستاخی کرے وہ گمراہ ہے، ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ فتویٰ کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسا شخص گمراہ ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، تو کیا یہ اعلیٰ حضرت کے گلے میں فٹ نہیں ہوگا؟ اور انہوں نے تو صاف لکھا ہے کہ ایسی گستاخی کرے، یعنی یہ گستاخی ہے نا، اور اعلیٰ حضرت اس کے گستاخ بنتے ہیں۔ انہوں نے پھر اسی کتاب اور اسی پمفلٹ کے صفحہ نمبر 9 پہ لکھا ہے کہ نقشہ نالین پاک پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھنا سراسر گستاخی اور گمراہی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے یہ بات لکھ دی ہے کہ ان کا نام نامی یہ بالکل نقشہ نالین پہ نہیں لکھا جا سکتا، اور لکھنے والا شخص گستاخ ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو اس گستاخی کا جواز فراہم کرے وہ تو اس سے بڑے درجے کا گستاخ ہے نا۔ ایک آدمی تو بیچارہ عالم سے مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ حضرت میں یہ لکھ سکتا ہوں یا نہیں لکھ سکتا، تو جو اعلیٰ حضرت صاحب اسے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں آپ لکھ سکتے ہیں اور جائز ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، تو اس کا جو سارا وبال ہے یہ انہی اعلیٰ حضرت کے ساری ہوا نا، یعنی جو گستاخی اس نے کی ہے وہ ساری گستاخی اعلیٰ حضرت کے سر پہ ہے۔ اچھا، اسی کتاب کے صفحہ 19 پر ایک تھوڑی سی بات اور لکھی گئی ہے۔ قانون شریعت کے مطابق جوتی شریف کا وہ نقشہ جو مشہور ہے کہ یہ آقا کائنات حضور اقدس نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا نقشہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ جل مجدہ کا نام لکھنا یا قرآن مجید کی آیت لکھنا، خواہ بسم اللہ شریف ہو یا کوئی اور دوسری آیت ہو، سخت ترین حرام اشد حرام ہے۔ اگر خدا نخواستہ تحقیر کا ارادہ ہو تو لکھنے والا کافر ہے۔ اگر لکھنے والا اپنی حماقت و جہالت سے اسماء الہیہ اور آیت قرآنیہ کا درجہ اور مرتبہ نقشہ نالین شریف کے برابر سمجھتا ہو یا کم تر، تو وہ شخص گمراہ اور ضال و مضل ہے۔ ایسے گمراہ اور گستاخ شخص کے پیچھے نماز پڑھنا غلط، اس کو اپنا پیر و مرشد یا رہنما تسلیم کرنا شرعاً منع اور ناجائز ہے۔ اگر ایسا گستاخ اور بے ادب انسان توبہ نہ کرے، ضد پر اڑا رہے، تو جملہ مسلمانوں کو اس سے قطع تعلق لازم ہے۔ تو خان صاحب بریلوی کی آپ حالت دیکھیے کہ ایک ان کے اپنے گھر کے ذمہ دار آدمی ان کے متعلق یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ان کو اپنا رہنما مانا جائے، یہ ایسے بھی نہیں ہے کہ ان سے تعلق رکھا جائے، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ان کو اپنا نماز میں امام بنایا جائے، یہ تو بالکل گستاخ اور حرام کے مرتکب ہیں۔ تو خان صاحب کی اس گستاخی کو گستاخی کہنے والے ان کے اپنے گھر کے افراد ہیں۔ تو یہ تو معلوم ہوا کہ یہ گستاخی تو ضرور بنے گی، چونکہ گھر کا آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ گستاخی ہے۔ تو اس میں کوئی قطع برید نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ہم نے عبارت کو قطع نہیں کیا۔ لوگوں میں ایک ذہن میں اشکال ہوتا ہے کہ جناب قطع برید کر کے، جیسے ہم رضا خانیوں سے کہتے ہیں کہ تمہاری تو عادت ہے کہ تم حوالہ جات کو قطع برید کرتے ہو۔ مثلا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحذیر الناس پہ تم نے حرمین سے فتوی کفر لگوانے کی کوشش کی، اور جا کے وہاں ساری کوشش اور محنت کرتے رہے۔ کیا ہے وہاں تم نے؟ وہاں تم نے تحذیر الناس نامی کتاب کے پہلے صفحہ 14 کی چھوٹی سی عبارت لائی، اس کے بعد صفحہ 28 کی چھوٹی سی عبارت لائی، پھر صفحہ 3 کی عبارت لے کے ایک عبارت بنا کے جا کے ان کو دھوکہ دیا ہے۔ جو یہ دھوکہ دے کے ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں تھا، عربی جانتے تھے، اردو سے تو ناواقف تھے۔ اعلیٰ حضرت نے پھر ترجمے میں بھی خیانت کیا، یہ الگ موضوع ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قطع برید کرنا رضا خانیوں کا شیوا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند اس بات کو صحیح تسلیم نہیں کرتے۔ تو ہم اس کی پوری عبارات آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی یا بسم اللہ شریف یا قرآن کی کسی آیت کو نالین شریفین کے نقش اور عکس پر لکھنا یہ گستاخی ہے۔ اس کا مرتکب وہ
جو ہے نا توبہ کے لائق ہے، قطع تعلق مسلمانوں کو کرنا چاہیے، تو ہم یہی رضا خانیوں سے کہیں گے کہ جناب آپ کے اپنے گھر کے افراد نے اس بات کو لکھ دیا ہے کہ یہ گستاخی ہے، اب میرے کہنے سے آپ اس کو گستاخ نہ کہیں، اعلیٰ حضرت کو اپنے بزرگ کے کہنے سے تو گستاخ ان کو کہہ دینا۔ چلو میں ایک اور بات کہتا ہوں، جو رضا خانی حضرات ہیں ہو سکتا ہے وہ کہہ دیں، جیسے حنیف قریشی صاحب ہیں، ایک دفعہ ان سے بات چلی تو وہ کہنے لگے کہ یہ مفتی اقتدار نہیں بھی تو پاگل ہے۔ میں نے کہا یہ پاگل نہیں قریشی صاحب، آپ پاگل ہیں، اس لیے کہ وہ ایک مقتدر شخصیت ہے، اس کا نام ہے، اس کا ایک کام ہے، اس کو لوگ پہچانتے ہیں، آپ تو کل کے جوان ہیں، آپ کو کون پہچانتا ہے؟ جتنی آپ کی شہرت ہے اس سے زیادہ اس کی شہرت ہے، تو اس کے ماننے والے کم از کم وہ تو اعلیٰ حضرت کو گستاخ، بے ادب اور گمراہ اور قطع تعلق کے لائق اور تمام مسلمانوں کو ان کی عقیدت محبت مودت، یعنی جو بریلوی حضرات ان سے عقیدت و مودت و محبت رکھتے ہیں، کم از کم ان بریلویوں کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کہ اللہ جھوٹ سے پاک ہے۔ یہ خان صاحب کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کا نام عربی میں تو سبحان الصبح ہے اور اردو میں اس کا نام ہے اللہ جھوٹ سے پاک ہے۔ اس میں خان صاحب نے اللہ تعالیٰ کے پاک باز نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے راعی کا لفظ استعمال کیا ہے، تو کہتے کہتے لکھتے ہیں ان گرگ و نائب گرگ سے بھاگو، جیسے بنے ان مبارک گلے میں جس پر خدا کا ہاتھ ہے کہ ید اللہ علی الجماعہ، اور اس کے سچے راعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آ کر ملو، امن چین کا راستہ چلو۔ تو اس کتاب اللہ جھوٹ سے پاک ہے کہ صفحہ 111 پر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راعی کا لفظ استعمال کیا ہے، اور راعی کا عام معنی یہ چرواہا ہوا کرتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں تمہید ایمان ہے، ایمان کی پہچان، حاشیہ تمہید الایمان، یہ دعوت اسلامی والوں نے چھاپی ہے، اور اس پر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کے امیر جناب الیاس عطار قادری صاحب کی تقریر بھی، اور مدنی التجا، تقریر کو مدنی التجا لکھا ہے، اس مدنی التجا میں انہوں نے اس کتاب کو بڑا سراہا ہے اور اس کی بڑی تعریف کی ہے۔ بہرحال اس کتاب کے صفحہ 100 پہ انہوں نے حاشیے میں جو ایمان کی پہچان نامی ہے اس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہرا ہونے کی دعا کرنا، یا تکبر والا کہنا، یا بکریاں چرانے والا کہنا اگرچہ کفر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ راعی، اور راعی کا معنی چرواہ ہوا کرتا ہے۔ تو ادھر ان کو دیکھیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے والا کہنا کفر ہے، تو خان صاحب کا یہ دوسرا کفر اور گستاخی یہ ان کے اپنے گھر کے اندر مسلم ہے۔ یہ ان کے بہت بڑے دعوت اسلامی کے امیر، ان کی بھی ساری معید اور ان کی بھی تقریر شدہ کتاب ہے، اور حاشیہ لکھنے والا عام آدمی نہیں ہے بلکہ مولانا محمد یوسف العطاری المدنی دامت برکاتہ العالیہ لکھا ہوا ہے، اور ان کی اس حاشیہ نمائی نے کیا اعلیٰ حضرت کی کتاب کی جناب تعریف کی، بلکہ اعلیٰ حضرت کو تو انہوں نے کفر کے گھاٹ ہی اتار دیا۔ تو میں یہی ان سے کہوں گا کہ جب اعلیٰ حضرت ان کے اپنے اصول کی روشنی میں یہ اس قدر ہے کہ وہ کفر کے گھاٹ اترتا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کو ایمان کی روشنی اور تقاضے میں یہی بات ہے کہ جو کافر ہے اس کو کافر کہا جائے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی گستاخی لکھ جائے تو ہم اس کو اب بھی اپنا اعلیٰ حضرت مانے۔ اچھا ایک بات یہی مزے کی ہے، میں کرتا چلا جاؤں کہ اعلیٰ حضرت کے اندر یہ ساری خواستیں تھی کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت، یہ ان کے ملفوظات ہیں، ان کے صفحہ 253 پہ لکھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بفضل ہی، ہاں پیچھے بات چل رہی ہے کہ اگر کھانے کی ابتدا میں بھول جائے اور درمیان میں یاد آئے تو فوراً بسم اللہ علی اولہ و آخرہ پڑھ لے، شیطان اسی وقت طے کر دیتا ہے۔ اور بفضل ہی میں بھوکا ہی مارتا ہوں، یہاں تک کہ پان کھاتے وقت بسم اللہ، اور جب چھالیاں منہ میں ڈالی تو بسم اللہ شریف،
یعنی پڑھ لیتا ہوں. ہاں حقہ پیتے وقت نہیں پڑھتا. حقہ پیتے وقت کیا مطلب کہ میں حقہ پیتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تاکہ شیطان میرے حقے میں شریک رہے اور ادھر سے بھوکا رہتا ہے سارا دن, میں اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا, اور ادھر سے جب بھوکے ہی حقہ پڑے گا اس کو پیے گا تو پھر اس کو مزہ آ جائے گا اور اس کی طبیعت اچھی صاف ہوگی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ شیطان اور اس کالے حضرت کا حقہ پانی کیا تھا؟ ایک تھا نا. اب اعلیٰ حضرت حقہ پیتے ہیں, بڑے دبا کے حقہ پیتے ہیں. انہی کا ایک مرید اور مرتب مفتی محمد اسلم قادری, انہوں نے افادات مرتب کیے ہیں مجدد اسلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے, حجت الاسلام حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی کے, صدر الافاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی کے, مناظر اسلام حضرت مولانا نظام الدین ملتانی کے, 4 بڑے بڑے ان کے جیت علماء کا یہ ایک جو ہے نا افادات کا ترتیب دیا ہوا ایک مجموعہ ہے. اس کا نام ہے انوار شریعت. اس کی پہلی جلد کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے صرف حقہ مہمانوں کے لیے اپنے گھر میں بنا رکھا تھا, اس سبب سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صرف مہمانوں کے لیے رکھا ہوا تو زیارت سے محروم رہا, تو جو صبح و شام پیے, ہر وقت پیے اور شیطان کے ساتھ مل کے چسکیاں لگائے بیٹھ کے, تو میرا خیال ہے اس کو تو زیارت ساری زندگی ہوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کو ہونی چاہیے. اچھا اگلی بات یہ دیکھتے ہیں, انہوں نے اسی کے نیچے کچھ تھوڑا سا اور عبارتیں نقل کرنے کے بعد آخر میں ایک شعر لکھا ہے, یہ حقہ بڑ بڑ کرتا ہے, یہ شیطون کا خایا ہے. خایا فارسی میں ذکر کو کہتے ہیں. یہ لمبا کانا ایسے ہے جیسے شیطون ذکر چھپایا ہے. تو یعنی یہ جو حقے کا لمبا کانا ہے یہ شیطانوں کا ذکر ہے. تو جب اتنی قربت شیطان سے تھی تو پھر شیطانی اثرات آتے ہیں یا نہیں آتے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شعر ایسے مصرع کا ہے, صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت, کہ ہر بندے کی صحبت کا اثر ہے, نیک کی صحبت کا اثر نیک پڑتا ہے, اچھا پڑتا ہے, اور برے کی صحبت کا اثر. تو ایک آدمی شیطان کی صرف صحبت میں نہیں بلکہ بالفعل صحبت میں رہے. ایک ہے صحبت کا معنی ساتھ رہنا, ایک صحبت کا معنی دوسرا بھی ہے. تو اعلیٰ حضرت تو اس صحبت میں رہے ہیں. تو جب اس صحبت میں رہ کے اعلیٰ حضرت یہ اپنا سارا زندگی کا سفر طے کرتے ہیں تو کیا خیال ہے شیطان کی شیطانیت کا اثر نہیں پڑے گا؟ اس وجہ سے یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا اعلیٰ حضرت سے ایک اور سوال کیا گیا کہ اسی نالین شریفین کے متعلق, تو اعلیٰ حضرت نے اس کے متعلق ایک بات سے استدلال کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گھوڑے رکھے ہوئے تھے یعنی جنگی گھوڑے تھے, ان کی رانوں پر لکھا ہوا تھا حبیس فی سبیل اللہ, تو اللہ تعالیٰ کا نام تھا. تو ران تو نجاست کا محل ہے, تو سیدنا عمر اگر نجاست والی جگہ پہ جہاں ممکن ہوتا ہے کہ نجاست لگ جائے, اگر وہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا نام لکھوا سکتے ہیں تو ہم بھی نالین کے نقشے پہ لکھوا سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کی سند کے اعتبار سے اس کی کیا حالت ہے, ہم اس کی طرف نہیں جاتے. ہم صرف اس استدلال پر ان کے مفتی اقتدار احمد نعیمی کا تبصرہ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانوران صدقہ کی رانوں پر حبس فی سبیل اللہ, حبس فی سبیل اللہ داغ فرمایا تھا. سیدنا فاروق اعظم کے ذمے انہوں نے یہ کام لگا دیا ہے. اب میں آپ کو ان کے اپنے گھر کے جید مفتی اقتدار احمد نعیمی کا میں تبصرہ پڑھ کے سناتا ہوں تو معلوم یہ ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت اپنے اصاغر کی تحریرات کی روشنی میں کفر کے پھندے پہ لٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں. مثلاً آپ سنیے, مفتی اقتدار احمد نعیمی اسی نقشہ نال پاک پر اسماء مبارک لکھنا, اس کے صفحہ 53 پہ لکھتے ہیں, کیا فاروق اعظم ان تمام تصورات لرزہ خیز سے آنکھیں بند کیے تھے؟ کیا فاروق اعظم پر اسماء الہیہ کی عزت و ادب لازم نہ تھا؟ کیا یہ جھوٹی تہمت بنا کر فاروق اعظم دشمن رافضیوں کی نگاہ میں کیا یہ جھوٹی تہمت بنا کر فاروق اعظم کے دشمن رافضیوں کی نگاہ میں فاروق اعظم کو بدنام کرنے کی حماقت نہیں؟ کیا فاروق اعظم کی عزت پر ایسے مضطرب و مشکوک اور مجہول اقوال کو رد نہیں کیا جا سکتا؟
یعنی یہ جو اعلی حضرت کا قول ہے یہ مضطرب بھی ہے، مشکوک بھی ہے، مجہول بھی ہے، یہ کوئی صحیح سند کا مالک نہیں، بلکہ اس پہ اتنی جرا کر دی ہے مفتی صاحب نے کہ مضطرب، مشکوک، مجہول اقوال۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ ایسے بے فکر صاحبان فتاوا کو قدم فاروقی پر قربان نہیں کیا جا سکتا، یعنی اعلی حضرت اس لائق ہے کہ ان کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی پر قربان کر دیا جائے۔ اب بتائیے کہ ایسی مضطرب روایات پر مدعا علیہ کا اتنی بڑی گستاخی، بے ادبی کی بنیاد رکھنا کہاں تک روا ہے؟ پھر یہ کہ رانوں پر لکھوانا تو ویسے بھی بیکار ہے، کیونکہ جب جانور بیٹھے گا رانے چھپ جاتی ہیں یا پھر ان پر گندگی کیچڑ لگ جاتی ہے جس سے لکھائی چھپ جاتی ہے۔ تو اعلی حضرت کو مفتی اقتدار احمد نعیمی کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹی تہمت بنا کر اعلی حضرت نے سیدنا فاروق اعظم کے دشمن رافضیوں کو خوش کرنے کی ایک حماقت کی ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ گستاخی کتنی بڑی ہے کہ اعلی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کو خوش کر رہے ہیں۔ اس گستاخی کو مفتی اقتدار احمد نعیمی خاموش نہیں رہ سکے، بلکہ انہوں نے اس گستاخی کو برداشت نہیں کیا۔ مفتی صاحب خود بھی بہت سی برداشت کر جاتے ہیں، انہوں نے بھی بہرحال اپنی طرف سے چونکہ رضا خانیت کو وراثتاً ان کو بھی انہوں نے بھی پایا تھا، اس لیے کفر ساز مشین انہوں نے بھی نصب کی ہوئی تھی، لیکن بہرحال کہیں کہیں وہ شیطان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو جھوٹا لیکن کبھی کبھی سچ بھی کہہ دیتا ہے۔ تو یہ ہے تو رضا خانی لیکن کبھی کبھی بات سچی بھی بتلا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اعلی حضرت کے اس فتوے پر صاف لکھا ہے کہ یہ اعلی حضرت نے سیدنا فاروق اعظم کے نام پہ جھوٹی تہمت لگائی ہے اور ان کے دشمن رافضیوں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال ہم فدایان احمد رضا خان سے کہیں گے کہ کچھ تو خیال کرو، اعلی حضرت تمہارے ہی اصولوں کی روشنی میں گستاخ، بے ادب، سیدنا فاروق اعظم کے دشمن رافضیوں کو خوش کرنے والا اور اس قسم کی حرکتوں کا مالک نظر آ رہا ہے، تو خود ہی اعلی حضرت کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دو۔ اچھا، یہ اعلی حضرت کی کتاب ہے جی، اللہ جھوٹ سے پاک ہے، میں نے پہلے بھی پیش کی ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ 94 کے حاشیے پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ اعلی حضرت کا جو ماننے والا ان کا ایک بڑا ہی بہترین محب ہے، وہ ایک بات لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ اب تو دیوبندیوں دو ورقیوں کا کوئی جواب نہیں دیتا، اور یہ نہ دیکھا کہ کسی عاقل کے نزدیک ان کی دو ورقیاں تھوکنے کے قابل بھی نہ رہیں، بلکہ ان پر پیشاب کرنا پیشاب کو اور ناپاک و خراب کرنا ہے۔ یعنی علماء دیوبند کی جو تحریرات ہیں ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی یہ تو تھوکنے کے قابل بھی نہیں ہے، بلکہ ان پہ پیشاب کرنا پیشاب کو زیادہ ناپاک بنانا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں ہماری تقویت الایمان، ہماری سیرات مستقیم اور ہمارے اکابر کی دیگر کتابیں، تحذیر الناس، فتاوی رشیدیہ، براہین قاطعہ، حفظ الایمان، ساری کتابوں کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آیات، احادیث طیبات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی، اللہ تعالیٰ کی مدحت و مدحت میں کلمات، اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر، صحابہ کا ذکر خیر، ان تمام بابرکت الفاظ سے وہ بھری ہوئی کتابیں ہیں۔ قرآن کی آیات، احادیث طیبات۔ احمد رضا خان کا یہ ایک فضلہ خان یہ کہتا ہے کہ ان پہ پیشاب کرنا پیشاب کو زیادہ ناپاک بنانے والی بات ہے۔ تو اس سے بڑھ کے کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ یار ہمارے ساتھ تو ٹھیک ہے تمہارا اختلاف ہو سکتا ہے، ہوگا، لیکن قرآن سے تو کوئی اختلاف نہیں نا۔ کیا قرآن سے بھی اختلاف ہے ان رضا خانیوں کا؟ ہے، بالکل ہے۔ حدیث طیبہ سے تم اپنے آپ کو تو بڑا عشق رسالت کا دعویٰ کرتے ہو اور بڑا عاشق کہتے ہو، تو تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ تم نے وہاں بھی اختلاف کیا، صحابہ کے نام اور صحابہ کے اقوال اور صحابہ اور اولیاء کرام کی باتوں سے تو تمہیں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا نا، لیکن تم نے ان سے بھی کیا۔ ان ساری باتوں پر تم پیشاب کرنے کے لیے تیار ہو اور یہ کہتے ہو کہ پیشاب کرنا پیشاب کو زیادہ پلید بنانے والی بات، یعنی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر کفر نماشد۔ یعنی ان کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں
جو پیشاب کو زیادہ پلید بنانے والی ہے۔ لکھا ہوا کیا ہے؟ قرآن کی آیات ہے، احادیث طیبات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، صحابہ کے اسماء ہیں، صحابہ کی باتیں ہیں، اولیاء کرام کے اقوال ہیں۔ ان سب سے ان کو پتہ نہیں کیا چڑ ہے، کتنی بڑی گستاخی اس اعلیٰ حضرت کے ایک چیلے نے کر دی کہ جی ان پہ پیشاب کرنا پیشاب کو بھی زیادہ پلید بنانے والی بات ہے۔ العیاذ باللہ، نقل کفر باشد، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا جی، اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت کے یہ ہے جی ملفوظات، ان کے صفحہ 281 پہ لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے عرض کیا گیا کہ اللہ صاحب کہنا کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صاحب کہنا کیا ہے؟ ابھی انہی کے گھر کا فتویٰ ملاحظہ فرما لیجئے کہ جو انہی کے علماء نے لکھا ہے، یہ ایک کتاب چھپی ہے شرعی استفتاء، نصیر الدین نصیر وہابی ہے، قابل اعتراض تصانیف پر شرعی گرفت، 36 سوالات کے جوابات اور عقیدے کی وضاحت کا مطالبہ، مفتی اعظم پاکستان صاحبزادہ مفتی اقتدار احمد خان نعیمی قادری صاحب، یہ ان کا ایک رسالہ لکھا ہوا ہے۔ اس میں یہ دیکھیں آپ وہ کیا لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ آقا سیدنا سردار اور صاحب لکھنا یا اللہ صاحب اللہ سائیں کہنا گستاخی اور گناہ ہے۔ تو خان صاحب کا گستاخ ہونا، یہ صفحہ نمبر 29 ہے، خان صاحب کا گستاخ ہونا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اعلیٰ حضرت کے اپنے گھر کے افراد کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بھی اشکال ہے کہ یار تم تو ان کو کافر نہیں کہتے، ہم ان کے ہمارے اوپر کافر کے فتویٰ لگانے کے جواب میں ان کو کافر نہیں کہتے، ان کی تحریرات کی روشنی میں ہمارے اکابر نے بھی کافر ان کو کہا ہے۔ اچھا ایک مسئلہ اور، یہ اعلیٰ حضرت صاحب ان کی یہ کتاب ہے عرفان شریعت، اس کا صفحہ 42 ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس میں لکھا ہے دل میں بئی معنی کے نیر تصور میں بے حرکت زبان تو یوں قرآن مجید بھی پڑھ سکتا ہے، اور زبان سے قرآن مجید بحالت جنابت جائز نہیں، اگرچہ آہستہ ہو، اور درود شریف پڑھ سکتا ہے مگر کلی کے بعد چاہیے۔ یعنی جنابت کی حالت میں غسل جب آدمی پہ ہوتا ہے، غسل کی حالت میں آدمی درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی عرفان شریعت صفحہ 42 ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے ابا جان جن کو نقی علی خان صاحب کہتے ہیں اور جن کا خاص شغل تھا کہ بٹیر بازی کے اندر مشغول رہا کرتے تھے اور منصب چکلہ داری ان کے پاس ہوا کرتا تھا، یعنی لوگوں کو یہ چکلہ داری کے اندر مصروف رکھا کرتے تھے۔ بہرحال انہوں نے بھی اپنی کتاب سرور القلوب بذکر المحبوب کے صفحہ 336 میں لکھا ہے کہ درود پڑھنا ہر وقت اور ہر حالت میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہر قدم اور ہر سانس کے ساتھ، یہاں تک کہ راہ اور نہانے کی حالت میں بھی جائز بلکہ مستحب ہے۔ نہانے کی حالت جنابت کی ہوا کرتی ہے، ایسی حالت میں بھی درود پڑھنا کیا ہے؟ جائز و مستحب ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے ابا جان تھے۔ اب ان کے متعلق یہ ایک ان کے مولوی صاحب ہیں فیض احمد اویسی صاحب، ان کو یہ بہت بڑا آج کے دور میں سراہ رہے ہیں، اور انہوں نے بریلویت کے لیے بہت بڑا کام بھی کیا ہے، اور انہوں نے بریلویت کو بڑی جو ہے نا تائید کیا اور بڑا بریلویت کا اپنے علاقے میں پرچار کیا ہوا ہے۔ یہ ان کے بہت مفسر اعظم کے نام سے مشہور ہیں اور ان کا بڑا چرچہ ہے، کراچی تک ان کو جناب لوگ مانتے اور جانتے ہیں ان کے بریلوی، اور یہ ان کا نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے عمدۃ المفسرین، اور مفسرین بھی، اور آگے لکھا ہے عمدۃ المفسرین والمحدثین، واو بھی نہیں لکھی، استاذ العلماء فیض ملت حضرت علامہ محمد فیض احمد اویسی صاحب، ان کی کتاب ہے شہد سے میٹھا نام محمد، یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 139 پر یہ لکھتے ہیں آج ایسے بے ادب علماء کہلوانے والے پیدا ہو گئے۔ پہلا فتویٰ بے ادب کا کہ فتویٰ صادر فرما دیا کہ بحالت جنابت بھی درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ کاش تعزیرات اسلام کا اجرا ہوتا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے غیور اسلام نافذ کرنے والے زندہ ہوتے، تب
میں ان مفتیوں کو دیکھتا کہ ایسے فتاوا صادر کرتے، یعنی دوسرا فتویٰ یہ صادر کیا کہ یہ بات کہنے والے قابل تعزیر ہیں، کوڑوں کے لائق ہیں، شاید کوڑوں سے زیادہ تعزیر تو قتل تک پہنچ جاتی ہے، ہو سکتا ہے یہ پہاڑ سے دھکا دینے کے لائق ہو کہ ان کو پر اس دنیا سے ہی ختم کر دیا جائے۔ اچھا آگے لکھتے ہیں کہ آزادی کا دور ہے، جسے جو جی میں آئے کہہ دے، ورنہ وہ خداوند قدوس جو اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے مقامات پر بھی نام لینے کو گوارا نہیں کرتا جہاں قہر و غضب یا کسر شان یا مقام نجات ہو، مثلا ذبح کے وقت، چھینک اور انگڑائی کے وقت، اور حمام و پخانہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ آج کل کے مفت از مفت، مفتی از مفت، تیسرا فتویٰ یہ جڑا کہ یہ جو مفتی ہے یہ مفت سے مفتی ہے، افتاء سے مفتی نہیں ہے بلکہ مفت سے مفتی ہے۔ فتویٰ جڑ دیا کہ جنابت کے وقت درود پڑھنا جائز ہے، اتنا شرم بھی نہیں۔ چوتھا فتویٰ یہ کہ یہ کیا ہے؟ بے شرم ہے کہ درود شریف فی الفور بارگاہ رسالت میں پہنچ کر فوراً ایجاب از رسول اور خدا ہوتا ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس نے سادہ الفاظ سے لیا ہے، ایجاب از رسول اور خدا ہوتا ہے، کوئی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی حضرت، کوئی شروع میں ادب و احترام کچھ بھی نہیں، اپنا نام لکھوایا تو عمدۃ المفسرین المحدثین بنا دیا، استاد العلماء، فیض الملت اور کیا کیا بلا ہے جناب۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی صرف رسول کا لفظ لکھا ہے، ایجاب از رسول اور خدا ہوتا ہے۔ لیکن مجبور ہیں ایسے بدبخت مفتی کیونکہ عشق رسول سے محروم ہے۔ پانچواں فتویٰ یہ کہ یہ کیا ہے؟ بدبخت ہے۔ چھٹا فتویٰ یہ کہ یہ عشق رسول سے کیا ہے؟ یہ 6 فتوے اعلیٰ حضرت اور ان کے ابا جان پہ فٹ آتے ہیں، چونکہ یہ ساری زندگی چکلوں کے اندر رہے، چکلا داری ان کا منصب تھا، چکلے بانٹتے رہے کہ اس کو دے اس کو دے اس کو دے، اور بٹیر بازی کا شغل رکھتے تھے، بٹیرے پالتے تھے، ان بٹیر بازی شغل تھا ان کا، تو ان کو دین سے کورے تھے۔ تو ان کے متعلق اویسی صاحب نے صحیح فتوے 5-6 فتوے نقل کر دیے کہ بے ادب ہے، یہ بے شرم ہے، یہ بدبخت ہے، یہ عشق رسالت سے کورے ہے، اور ان پر تعزیرات اسلام لگنی چاہیے تھی۔ آج بھی کوشش کر کے ویسے ان کی قبروں پہ جو ہے نا یہ تعزیرات جاری کروائی جا سکتی ہیں، اگر یہ فیض احمد اویسی صاحب تو زندہ ہے ویسے، اگر یہ قانون پہ جو ہے نا وہ کچھ عبور رکھتے ہیں یا درخواست دے ہی دے عدالت کے اندر کہ اعلیٰ حضرت کے ابا جان اور ان کی قبر پر کوڑے بسائے جائے، یا کم از کم ان کی ہڈیاں نکال کے ان پہ کوڑے برسائے جائے، یا ان کے ساتھ جو تعزیرات اسلامی کی حد جاری ہوتی ہے وہ جاری کی جائے، تو یہ کوئی محال بات نہیں ہے۔ تو بہرحال فیض احمد اویسی صاحب نے اچھا فتویٰ دیا اپنے بزرگوں کے متعلق کہ یہ عشق رسول سے محروم ہے، بدبخت ہے، بے شرم ہے، اور یہ قابل سزا ہے۔ تو بہرحال اور یہ مفت سے مفتی ہیں، مفتی بھی نہیں، افتاء سے نہیں بلکہ مفت سے مفتی ہے، یعنی مفت کے مفتی بنے ہوئے ہیں، پتہ پور انہوں کا شدق ہے۔ اچھا آگے آئیے، یہ ایک ان کا گولڑ شریف کا بڑا بزرگ ہے، اور ان کی ایک کتاب ہے اسرار المشتاق، منظوم کلام السید غلام معین الدین شاہ صاحب پیر صاحب گولڑا شریف المعروف لالا جی۔ ان کی کتابوں کے متعلق، گولڑا شریف سے چھپنے والی کتابوں کے متعلق اشرف سیالوی صاحب جو ان کے بڑے مایہ ناز مناظر بنتے ہیں، ان کی کتاب ازالت الریب کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ گولڑا شریف سے چھپنے والا ہر حرف قابل اعتماد ہے، اور ہر حرف حجت و دلیل ہے، یعنی گولڑا شریف سے جو لفظ بھی چھپا ہے وہ درست ہے، حجت ہے، دلیل ہے، وہ بہترین ہے۔ تو اب گولڑا شریف والوں کے متعلق آپ خود دیکھ لیں، یہ سید غلام معین الدین شاہ صاحب یہ کیا لکھ رہے ہیں کہ یہ لکھتے ہیں جناب اشعار کے اندر، بشر شان رب العلا بن کے آیا، وہ کیا تھا، وہ کیا ہے، وہ کیا بن کے آیا، بشر کہنے والوں کو دھوکا ہوا ہے، مجسم و نور خدا بن کے آیا، کیا رنگ ہستی کو بے رنگ جس نے، وہی ایک حقیقت نما بن کے آیا، ہر ایک رنگ میں اپنی رنگت دکھا کر زمانے میں محروبیہ بن کے آیا۔
صفحہ نمبر یہ 27 ہے. اس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہروپیہ لکھا ہے، العیاذ باللہ. اور یہ جو میں پہلے حوالہ دے رہا تھا وہ بھی سن لیجئے. گولڑا شریف جو کہ علم و عرفان، دین و ملت، شریعت و طریقت کا مرکز، سلسلہ چشتیہ قادریہ، سنیت و اہل سنت کے لیے مرکزی حیثیت کا حامل، اور یہاں سے بیان ہونے والا ہر لفظ اور لکھا جانے والا ایک ایک جملہ دلیل و حجت اور سند کی حیثیت رکھتا ہے. یہ اشرف سیالوی صاحب کی کتاب ہے اور یہ مرتب صاحب نے شروع کے اندر یہ جملے بڑھائے ہیں. بہرحال سیالوی صاحب کی اس کے اندر ساری کوشش ہے. تو سیالوی صاحب بھی اس فتوے کی زد میں آئیں گے جو فتویٰ میں آگے اعلیٰ حضرت ان کے اعلیٰ حضرت اور کالا حضرت بریلوی کا میں سنانے لگا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ فہارس ہے فتاوی رضویہ کی، جو جدید فتاوی رضویہ 30 جلدوں میں مرتب ہوا ہے. اس فہارس کا صفحہ نمبر ہے 401. اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روپ بدلنے والا، کھیل کھیلنے والا اور بہروپیہ کہنا ان کی توہین اور کفر ہے. تو اعلیٰ حضرت کے نزدیک کون کون کفر کے گھاٹ اتر گئے؟ سیالوی صاحب اور ان کے متعلقین و متوسلین و منتسبین جتنے ہیں سارے. اعلیٰ حضرت نے چنگا چینا چھان دیتا سارے نو جناب اس نے یہ سب. اور گولڑا شریف کے یہ السید غلام معین الدین ان کے متعلق بھی انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ یہ کیا ہے، کافر ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت کی مہربانی ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے مریدوں کو کافر کہہ دیا ہے. اچھا، ایک مسئلہ بہت چلتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے یا نہیں ہے. ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، کما یلیق بشانہ. لیکن اہل بدعت اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کہنے پہ بڑے ہی پریشان ہوتے ہیں اور بڑے ہی تنگ ہوتے ہیں. یہ احمد سعید کاظمی صاحب ہیں ان کے، امام اہل سنت، غزالی دورہ، رازی دورہ، غزالی زمان، حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی، بلا آگے بہت کچھ لکھا ہوا ہے. ان کی کتاب ہے جی تسکین الخواطر فی مسئلۃ الحاضر والناظر. اس کتاب کے صفحہ 10 پہ لکھتے ہیں لفظ حاضر اپنے حقیقی لغوی معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی شان کے ہرگز لائق نہیں. دوسری جگہ یہ صفحہ نمبر 13 پہ اسی کتاب کے لکھتے ہیں اسی لیے متاخرین کے زمانہ میں بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا شروع کیا تو اس دور کے علماء نے ان پر انکار کیا، بلکہ بعض علماء نے اس اطلاق کو کفر قرار دے دیا ہے. یعنی اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر کہنا کیا ہے، بعض علماء نے کفر قرار دیا. اچھا، یہ میرے ہاتھ میں جال حق ہے ان کے بیمار بریلویوں کے ناتجربہ کار حکیم صاحب، شاید پڑیاں اور کمپاؤنڈر ہی تھے ابھی تک، بہرحال انہوں نے اس کو حکیم الامت بنا دیا. وہ لکھتے ہیں کہ خدا کو ہر جگہ میں ماننا بے دینی ہے. یہ ان کی کتاب جال حق ہے، صفحہ 162 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ماننے کو انہوں نے بے دینی قرار دیا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے اپنی اسی فتاوی رضویہ کے اندر بھی 14ویں جلد کے اندر صرف 640 صفحہ 688 صفحہ پہ اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر ناظر کے لفظ استعمال کرنے سے منع کیا ہے کہ یہ لفظ استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرنے چاہیے. پرانا فتاوی رضویہ اس کی 6ٹھی جلد ہے، اس کے صفحہ 132 157 پہ یہ تحریر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر ناظر کا لفظ استعمال کرنا بہت برے معنی کا احتمال رکھتا ہے. عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے خود اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کہنے سے منع کیا ہے. یعنی ان کی یہ فہارس فتاوی رضویہ اس کے صفحہ نمبر 384 پہ وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ حاضر و ناظر کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 387 پہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں شہید و بصیر ہے، اس کو حاضر و ناظر نہ کہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کہنے سے یہ خود منع کر رہے ہیں. اور ان کے مریدین نے اتنا آگے بڑھ کے کام کیا کہ مفتی احمد یار نعیمی نے جال حق صفحہ 162 پہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر
یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ میں موجود ماننا بے دینی ہے، یعنی حاضر ناظر ماننا بے دینی ہے۔ اور آگے بڑھے ان کے غزالی دورہ اور رازی زماں صاحب سید احمد سعید کاظمی صاحب، انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ متأخرین میں سے بعض نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنے پر کفر کا فتویٰ دیا۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کفر کے فتوے میں خان صاحب خود پھنس رہے ہیں۔ یہ ان کا کنز الایمان ہے، یہ سورہ انبیاء ہے، اس سورہ انبیاء کی آیت نمبر 67 ہے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹی اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے۔ یہ کنز الایمان کے اندر خان صاحب خود اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کاظمی صاحب جو فتویٰ آپ نے تکفیر کا لکھا ہے وہ آپ کے اعلیٰ حضرت کے گلے فٹ ہوتا ہے، اور جناب بیمار بریلویوں کے ناتجربہ کار حکیم صاحب جو آپ یہ بے دینی کی جو ہے نا ایک لسٹ تیار کیے بیٹھے ہو، یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کے گلے میں فٹ ہوتی ہے، تو پھر آپ کو ماننا چاہیے کہ خان صاحب بے دین بھی تھے، خان صاحب کافر بھی تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے اپنے فتاویٰ کہہ رہے ہیں، تو ماننا چاہیے نا۔ اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ جو آپ دوسروں کے لیے اصول بناتے ہو، کیا تمہارے لیے وہ اصول نہیں ہے؟ کیا وہ تمہارے لیے یہ بات نہیں ہے؟ اور اعلیٰ حضرت نے تو صاف اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کہنے کو جو ہے نا روکا ہے اور منع کیا۔ بہرحال یہ فتویٰ تکفیر خان صاحب کے گلے میں بھی آئے گا، اور خان صاحب کے ابا جان جو بٹیر بازی کا خاص شغل رکھا کرتے تھے ان کے گلے میں بھی اترتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ ان کی کتاب سرور القلوب بذکر المحبوب ہے، اس کتاب کے صفحہ 216 پہ لکھا ہے، اگر خدا کو حاضر ناظر نہیں سمجھتا تو محض جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کتاب کو اتنے تمہارے مؤیدین تائید کر رہے ہیں، عبدالحکیم شرف قادری کوئی معمولی ان کا آدمی نہیں، بڑا جید آدمی ہے ان کا، تو وہ بھی تائید کر رہا ہے۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر لکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کاظمی کا فتویٰ، یہ جناب جی حکیم الامت صاحب ان کے جو ہے ان کا فتویٰ، یہ اعلیٰ حضرت کے ابا کے گلے میں بھی فٹ ہو گیا، اعلیٰ حضرت کے گلے میں بھی آیا اور اعلیٰ حضرت کے ابا جان کے گلے میں بھی آیا۔ اچھا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اور کس نے ہمارے شریعت کے اندر بھی ہے، اور کس نے ان کو جو ہے نا یہ ان کے فتوے کی ذات میں اور کون کون سے آئے ہیں۔ یہ انوار ساتیہ ہے، ضیاء القرآن کی چھپی ہوئی ہے، اس کتاب کے صفحہ 432 پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ان کے عبدالسمیع رام پوری صاحب ہیں، اس کتاب پر اعلیٰ حضرت کی تقریر بھی موجود ہے اور اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کی بڑی تعریف بھی کی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 432 پہ ہے، کوئی ایسا نہیں جو عرش سے لے کر تا تحت الثری، ہر مکان، ہر زمان، ہر آن میں اللہ تعالیٰ کی طرح حاضر ناظر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رام پوری صاحب بھی مان رہے ہیں، اور رام پوری صاحب کی کتاب پہ تقریر اعلیٰ حضرت کی بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت پہ ڈبل فتویٰ لگے گا، ایک اپنی تحریر لکھنے کی وجہ سے، ایک ادھر تقریر لکھنے کی وجہ سے، ڈبل فتویٰ اعلیٰ حضرت کے گلے میں بہت اچھا نظر آئے گا۔ اور یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھیے حیرانگی کی بات کہ مفتی احمد یار نعیمی صاحب جو بیمار بریلویوں کے ناتجربہ کار حکیم ہیں، پتہ نہیں کمپاؤنڈر تھے یا کیا تھے، بہرحال انہوں نے جو حکیم ان کو بنایا ہوا، انہوں نے جو یار حق میں لکھا کہ اللہ کو ہر جگہ میں موجود ماننا بے دینی ہے، یہ اتنا بھول گئے کہ میں اپنی کتاب میں خود ہی اللہ کو حاضر ناظر لکھ رہا ہوں۔ یہ ان کی کتاب ہے تفسیر نعیمی، اس کی پہلی جلد ہے، اور اس کے صفحہ 58 پہ لکھا ہے کہ اتحیات میں جب یہ کہا جاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی جس طرح اللہ کو حاضر ناظر جانے اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہہ دیا یا نہ کہہ دیا۔ یہ تو یہ خان صاحب نے اپنا فتویٰ اپنے گلے میں ڈال دیا۔ یار اتنا بھی کوئی بے وقوف ہوا کرتا ہے کبھی کہ اپنا فتویٰ اپنے گلے میں ڈالے، لیکن یہ مفتی صاحب حیرانگی ہوتی ہے ان کی عقل پہ۔ ایک جگہ لکھ رہے ہیں کہ یہ بے دینی ہے اور وہ بے دینی کا ہار اپنے گلے میں سجا کے خوش بیٹھے ہوئے، کیا کہا جائے ان کو۔ اچھا یہ ان کی انوار شریعت ہے جو ان کے 4 جید علماء کے افادات ہیں۔ اس کو مرتب کرنے والا مولانا مفتی محمد اسلم قادری رضوی علوی صاحب ہیں، وہ اس کتاب کی انوار شریعت کی جلد اول صفحہ 471 پہ لکھتے ہیں، ہر وقت اور ہر جگہ
خداوند ہر وقت اور ہر لحظہ خداوند کریم کی ذات کو حاضر ناظر سمجھنا چاہیے. ہر وقت اور ہر لحظہ خداوند کریم کی ذات کو حاضر ناظر سمجھنا چاہیے. تو میں یہ بریلوی حضرات سے اپیل کروں گا کہ جو تکفیر کا فتویٰ، جو بے دینی کا فتویٰ آپ نے اپنے ہمارے لیے تیار کیا تھا، وہ کم از کم اپنے علماء کو بھی کافر. تو اعلیٰ حضرت اس فتوے کی زد میں ہے، اعلیٰ حضرت کا ابا اس فتوے کی زد ہے، اور اس لیے میں رضا خانیوں سے کہوں گا کہ آپ کو جھجکنا نہیں چاہیے، چونکہ آپ سب کچھ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، اور ہمارے لیے تو آپ یہ اصول ہمیں بتلاتے ہیں کہ لفظ صریح میں تعویل نہیں ہوتی، ہم کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، جو ہے نا وہ رعایت نہیں کر سکتے. تو بھائی جب تمہارے اپنے گھر کی بات آئی، جب خان صاحب پہ فتویٰ کفر لگتا ہے، جب نقی علی خان پہ فتویٰ کفر لگتا ہے، جب ان تمہارے جید اکابر پہ فتویٰ کفر لگتا ہے، جب یہ مفتی احمد یار نعیمی پہ فتویٰ کفر لگتا ہے، تو پھر آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. غیرت کا تقاضا ہے، اگر ہے اس آپ کے اندر وہ، تو پھر ان سب کو آپ کافر بے دین کہہ کے امت مسلمہ کو بتا دیں کہ ہم جیسے دوسروں کو کافر کہنے والے ہیں، وہ مشین ہمارے پاس موجود ہے، ہم اپنوں کو بھی چھوڑا نہیں کرتے. یہ میرے پاس 7 سنابل ہے. اس کتاب کا ترجمہ مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی صاحب نے کیا ہے. اس کتاب کی توثیق مفتی مولوی احمد رضا خان نے بھی کی ہے فتاوی رضویہ میں. اس کتاب کی تعریف کرتا گیا ہے. اس کتاب کے صفحہ 147 پہ لکھا ہوا ہے، ایک شخص حضرت سلطان المشائخ کے احوال کا منکر، آپ کی راہ اور روش سے متنفر، اور ایک دوسرے درویش کا معتقد تھا. ایک روز اس درویش سے کہنے لگا کہ میری یہ آرزو ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروں، اگر سرکار کے کرم سے ملاقات ہو جائے تو انتہائی بندہ نوازی اور سرفرازی ہو. درویش نے جواب دیا کہ جس روز حضرت سلطان المشائخ کے یہاں مجلس سرود و سما ہوتی ہے، اس روز حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کے جوتوں کی نگہبانی فرماتے ہیں. خضر علیہ السلام نبی ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ان کو بریلویوں نے کہاں کھڑا کیا ہے؟ جوتوں کی نگہبانی پر. اچھا آپ دیکھیے، یہ وہی مفتی اقتدار احمد خان نعیمی، ان کی کتاب ہے تنقیدات علی مطبوعات، یہ صفحہ نمبر 4 پہ لکھتے ہیں کہ یہ جملہ خود اپنی نگاہوں سے پڑھا سخت ترین گستاخی ہے. حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اس طرح کے بیہودہ جملے ان کی شان میں بولنے بدتمیزی کی حد ہے. تمام غوث قطب ولی ابدال حضور خضر علیہ السلام کے جوتے سیدھے کر کے تو ولایت اور فیض روحانی حاصل کرتے ہیں. مجھے حیرانی ہے کہ ان کتابوں والوں کی عقلیں کہاں چلی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور سب کو ہدایت کامل عطا فرمائے. یہ مترجم صاحب یا کاتب کی چشم پوشی ہے. بہرحال جس کی بھی غلطی ہے سخت گناہ ہے. یہ کس کی غلطی ہے؟ مترجم صاحب کی یا کاتب کی چشم پوشی ہے. جس کی بھی غلطی ہے سخت گناہ ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں پورا بیان ہمارے فتاوی عطایا اور تفسیر نعیمی جلد 15 میں ملاحظہ فرمایا جائے. اگر مفتی خلیل صاحب یا کاتب حیات ہیں تو ان سے توبہ کرواؤ. یہ صفحہ 4-5 پہ لکھا ہوا ہے. تو یہ اتنی بڑی گستاخی، اور یہ مان رہے ہیں کہ یہ کاتب کی چشم پوشی ہے یا یہ جو ہے نا وہ مترجم کی ساری خطا ہے، تو ان سے توبہ کروانی چاہیے اگر وہ زندہ ہو. تو ایک نبی کو یہ کاتب صاحب جوتیوں کی حفاظت پہ کھڑا کر رہے ہیں، العیاذ باللہ. اچھا یہ ایک اشرف سیالوی صاحب جو اپنے آپ کو بڑا مناظر اور بہت کچھ کہنے والے ہیں، ان کی کتاب ہے کوثر الخیرات. صفحہ 94 کے اوپر انہوں نے حاشی میں لکھی ہے بات کہ جو شخص حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اسرائیل اور شیطان کے علم کے برابر بھی نہ جانے، وہ جاہل و غبی ہے یا گمراہ و غوی ہے. جو شخص آپ کے علم کو شیطان اور اسرائیل کے علم کے برابر بھی نہ جانے، وہ جاہل و غبی ہے یا گمراہ و غوی ہے. یعنی جو جانتا ہے حضور کے علم کو شیطان اور اسرائیل کے علم کے برابر، وہ نہ جاہل غوی ہے نہ ہی وہ گمراہ و غوی ہے.
جاہل و غبی بھی وہ، گمراہ و غبی بھی وہ ہے جو حضور کے علم کو اسرائیل اور شیطان کے علم سے گھٹاتا ہے، جو برابر مانے وہ نہیں ہے۔ آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے مفہوم مخالف کا یہاں معنی لیا ہے اور مفہوم مخالف کے متعلق تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ مفہوم مخالف کا اعتبار کیا جائے۔ یہاں اشرف سیالوی صاحب نے ایک بات کی ہے، آپ نے مفہوم مخالف کیسے مراد لے لیا؟ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ بھائی میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کرتا، یہ مفہوم مخالف والی بات یہ ان کی اعلیٰ حضرت نے طے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت سے اس کے متعلق ایک جزیہ منقول ہے جو انہوں نے صفحہ نمبر یہ اس فتاوی رضویہ کی فہرست کی صفحہ 105 پہ نقل کیا ہے، وہ آپ بھی سن لیں۔ اس سننے کے بعد آپ اس بات کو دیکھیں کہ مفہوم مخالف کا جو اعتبار خان صاحب کہہ رہے ہیں کریں، ہم اگر اس کرنے کے اندر یا اس مفہوم مخالف کا اعتبار کر کے ہم اعلیٰ حضرت کے اوپر یہ بات، یہ اشرف سیالوی صاحب پہ یہ بات ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو یہ کہا ہے کہ جو شیطان اور اسرائیل کے برابر مانے وہ نہ گستاخ ہے، نہ گمراہ ہے، نہ غبی ہے، نہ غوی ہے۔ دیکھیے آپ صفحہ 105 فتاوی رضویہ کی فہرست کا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ مفہوم مخالف حنفیہ کے نزدیک عبارات شارع غیر متعلقہ بعقوبات میں معتبر نہیں۔ مفہوم مخالف حنفیہ کے نزدیک عبارات شارع غیر متعلقہ بعقوبات میں معتبر نہیں، یعنی جو عقوبات کے متعلق ہیں ان میں مفہوم مخالف معتبر ہے، اور جو عقوبات کے متعلق نہیں، سزاؤں کے متعلق نہیں، ان میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے۔ آگے لکھتی ہے کلام صحابہ ومن بعدہم میں معتبر ہے، یعنی صحابہ اور صحابہ کے بعد جتنے لوگ بھی ہیں ان سب کے کلام میں مفہوم مخالف کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ اندیہ اور جزیہ خان صاحب نے لکھا ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اشرف سیالوی اگر یہ کہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اندر، تو پھر اشرف سیالوی کا یہ کلام کہ جو شخص حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اسرائیل اور شیطان کے علم کے برابر بھی نہ جانے وہ جاہل و غبی ہے یا گمراہ و غوی ہے، یعنی اس کا مفہوم مخالف یہ بنا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان اور اسرائیل کے علم کے برابر جانتا ہے وہ نہ گمراہ ہے، نہ شیطان ہے، نہ وہ غوی ہے، نہ وہ غبی ہے۔ تو اب اس پہ کیا فتویٰ اشرف سیالوی پہ لکھتا ہے؟ اشرف سیالوی نے یہ مان لیا کہ حضور کا علم شیطان کے برابر جو کہے وہ نہ گمراہ ہے، نہ وہ جاہل ہے، نہ وہ غبی ہے، نہ وہ غوی ہے۔ اب اس پہ فتویٰ ہم انہی کی انوار شریعت جلد اول جو 4 لوگوں کے افادات کا مجموعہ ہے، مفتی محمد اسلم قادری صاحب نے اس کو ترتیب دیا ہے، اس کے صفحہ 380 جلد نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے جو یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان کا علم دونوں برابر ہیں اور ایسا ہی حال ہے تو اس شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ عبارت یہ ہے کہ اس شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں جو یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان کا علم دونوں برابر ہیں اور ایسا ہی حال ہے۔ چاروں مسائل مذکورہ تو صاف کہہ دیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان کے علم کے برابر کا ہے وہ کافر ہے۔ تو یہ اشرف سیالوی صاحب ان کی جو ہے نا تحریرات کی روشنی میں کافر ٹھہرے، اور اشرف سیالوی صاحب کو یہ کافر کہتے ہیں، اور اشرف سیالوی صاحب نے مناظرہ جنگ میں ان کو کافر کہا ہے۔ چینا ان چھڑی نہیں یار، وہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں، یہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رضا خانی حضرات سے پھر میں اپیل کروں گا کہ آپ ہماری بات نہ مانیں کہ جی یہ کافر ہیں، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ غبی ہیں، یہ غوی ہیں، یہ شیطان ہیں۔ اپنے بزرگوں کی بات تو مان لیجئے کہ یہ کافر اور گستاخ و بے ایمان ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی کہتے چلے جائیے، یہ مقالات سعیدی میرے ہاتھ میں ہے، یہ علامہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے عصمت انبیاء کے متعلق لکھا ہے کہ حق یہ ہے کہ باوجود گناہ پر قادر ہونے کے گناہ سے اجتناب کے ملکہ اور مہارت کو عصمت کہتے ہیں، یعنی انبیاء کی عصمت یہ ہے کہ وہ گناہوں پر قادر ہونے کے باوجود گناہوں پر قادر ہونے کے باوجود گناہ نہیں کرتے۔ تو یہ غلام رسول سعیدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انبیاء کی عصمت اس کو کہتے ہیں کہ گناہوں پر قادر ہونے کے باوجود گناہ نہیں کرتے۔ آپ آئیے آپ کو میں لے چلتا ہوں، یہ اسی مفتی اقتدار احمد نعیمی صاحب کی یہ تفسیر نعیمی ہے، اس کی جلد نمبر 16 ہے، اس کے صفحہ 916 پہ لکھتے ہیں اگر کسی بدبخت
گستاخ مصنف نے یہ لکھ دیا کہ نبی گناہ کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں، تو وہ مصنف خود ابلیس و شیطان ہے۔ تو یہ سعیدی صاحب پہ فتویٰ ایسا زبردست لگایا کہ بدبخت بھی ہے، گستاخ بھی ہے، ابلیس و شیطان بھی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات ان کی ٹھیک ہے، آپس میں ایک دوسرے کو یہ بخشتے نہیں ہے۔ ان میں کوئی گستاخ اور کوئی بے ادب ہے، کوئی ابلیس و شیطان ہے، کوئی جاہل و غوی ہے، کوئی غوی و گمراہ ہے، تو کچھ بھی ہے، یہ ایک دوسرے کی تکفیر پہ ان کو بہت اچھا مشغلہ اعلیٰ حضرت بریلوی کی طرف سے ان کو ملا ہے۔ اچھا، اب ہم آپ کچھ ویسے عبارات دکھلاتے ہیں کہ ان لوگوں کے نظریات کیسے کیسے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے جی تجلیات سوان اعلیٰ حضرت، تجلیات امام احمد رضا۔ اس کتاب کے صفحہ 156 پہ لکھا ہوا ہے کہ یہی محدث اعظم ہند کچھوچوی قدس سرہ فرماتے ہیں علماء دین کا اعلیٰ کارنامہ 14 صدی سے چلا آ رہا ہے، مگر لغزش قلم اور فلتت لسان سے بھی محفوظ رہنا یہ اپنے بس کی بات نہیں۔ زور قلم میں بکثرت تفرد پسندی آ گئے، بعض مجدد پسندی پہ اتر آئے۔ یہ کرتے کرتے آگے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن بنا دیا۔ یعنی اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم سے نقطہ برابر بھی خطا نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس جال حق میں آپ دیکھیں کہ اس جال حق کے اندر کیا لکھا گیا ہے۔ اس میں عصمت انبیاء کے متعلق پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ گناہ پر قادر تو ہوتے ہیں لیکن گناہ کرتے نہیں ہیں۔ اور اس عصمت انبیاء کے متعلق جو انہوں نے بات مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے لکھی ہے اس کو بھی آپ ملاحظہ فرما لیں کہ انہوں نے انبیاء کے متعلق کیا لکھا ہے اور یہ اپنے اعلیٰ حضرت کے متعلق کیا لکھ رہے ہیں۔ آگے دیکھیے، آپ لکھتے ہیں انبیاء کرام ارادتاً گناہ کبیرہ سے ہمیشہ معصوم ہیں، جان بوجھ کر نہ تو نبوت سے پہلے گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں اور نہ اس کے بعد، ہاں نسیاناً خطاً صادر ہو سکتے ہیں مگر اس پر قائم نہیں رہتے۔ تو انبیاء سے گناہ کبیرہ کہہ رہے ہیں، بھول کر خطا سے صادر ہو سکتے ہیں۔ ادھر تو بھول کے گناہ کبیرہ بھی نبی سے صادر ہو سکتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کی شان یہ ہے کہ ان سے جناب ان کی زبان و قلم سے نقطہ برابر خطا بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں کہ انبیاء سے اعلیٰ حضرت کو بڑھا دیا گیا، اور پھر یہی نہیں، اعلیٰ حضرت کو اتنا بڑھایا گیا کہ اعلیٰ حضرت کی ذات کے متعلق انہوں نے اسی کتاب کے صفحہ 166 کے اندر لکھا ہے کہ جناب آپ کی ذات عکس پیمبر، آپ کی ذات عکس پیمبر۔ عکس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لغت کو اٹھائیے، عکس فوٹو کو بھی کہتے ہیں، عکس یہ بھی ہے کہ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو، شیشے میں جو تصویر آئے اس کو عکس کہتے ہیں۔ گویا کہ معاذ اللہ نقل کفر نواشت یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئینہ کے سامنے کھڑا کیا جائے تو جو سامنے تصویر آئینہ میں نظر آئے گی وہ احمد رضا خان بریلوی کی ہوگی، العیاذ باللہ۔ یا دوسرے معنی میں اگر کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فوٹو دیکھنا ہے تو وہ احمد رضا خان کا فوٹو دیکھ لے۔ یہی بات نہیں ہے، یہ بات انہوں نے اپنی وصایا شریف کے اندر بھی لکھی ہے۔ وصایا شریف کے اندر اعلیٰ حضرت بریلوی کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ تو دیدار مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ دیکھیے وصایا شریف ہے، اور وصایا شریف اس کتاب کے صفحہ 75 پہ لکھا ہے تو عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو دیدار مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی تجھے دیکھ لیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اتنا بڑا کفر، اتنی بڑی بکواس یہ تو مرزا نے بکی ہے۔ کیوں؟ وہ مرزے کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس سمجھتے ہیں اور وہ بروز اور ذل سمجھتے ہیں۔ اتنی بڑی گستاخی ان کے شاگرد اعلیٰ حضرت بریلوی نے کی ہے۔ کیوں؟ استاد کا شاگرد ہے، آخر اس سے 2 قدم بڑے نہیں تو گھٹے بھی تو نہیں نا۔ یہ مرزائیوں کا شاگرد تھا۔ اگر مرزائیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل اور بروز اور عکس اپنے مرزا کو بنایا ہے تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی کمی نہیں چھوڑی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے دیکھیے، یہ ایک انوار رضا ہے کتاب، یہ انوار رضا ماہنامہ چھپتا ہے جوہر آباد سے، اس کا یہ گوشہ خاص چھاپا گیا ہے، اشاعت خاص بیاد رفتگان، اور یہ
مختلف اس میں شاہ احمد نورانی صاحب، پیر سید محمد چشتی بخاری، شیخ المشائخ حضرت پیر محمد اسلم قادری، ان کے متعلق چھاپا گیا ہے، ان کے جو ہے نا سوانح حیات کے متعلق۔ اس کے صفحہ 40 پہ ایک بہت دل سوز اور ایمان سوز شعر نقل کیا گیا ہے، آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ذات حضور میں انہیں یکجا کیا گیا، ذات حضور میں انہیں یکجا کیا گیا، حق نے کل انبیاء کو جو بخشی برائیاں، العیاذ باللہ، جو برائیاں تمام انبیاء کو بخشی گئی تھی۔ یہ انوار رضا مجلہ جو ایک خصوصی اشاعت لکھی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشت، زبان منہ کو آتی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، اتنا بڑا کفر، اتنی بڑی گستاخی کہ جو برائیاں اللہ نے تمام انبیاء کو دی تھی، اللہ نے وہ ساری اکٹھی کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اکٹھی کر دی، العیاذ باللہ۔ تو بھائی اس کو اسلام نہیں سمجھتے۔ اگر یہ اسلام ہے تو پتہ نہیں کفر کس چیز کا نام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی گستاخیاں، اتنی بڑی برائیوں کا حامل کہا جائے، ہم اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے خصوصی خلیفہ ہیں، یہ ابو الحسنات علی قادری صاحب، سید محمد احمد قادری، یہ ضیاء القرآن سے کتاب چھپی ہے، اس کا نام اوراق غم ہے۔ اس کتاب میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جس سرد سہی نے چمن وجود میں بلندی حاصل کی، اسے ارہ فنائے بیخ و بن سے کاٹا گیا، اور جس نہال تازہ نے گلشن حیات میں نشو و نما پائی، تیر ممات نے اسے فنا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ کو تیر ممات نے کیا کر دیا؟ فنا کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں شاہ اسماعیل دہلوی کے متعلق باتیں کرنے والوں کہ شاہ اسماعیل دہلوی نے یہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مر کے مٹی کے اندر ملنے والا ہوں۔ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقیدہ رکھتا ہے کہ ان کو تیر ممات نے فنا کر دیا، یہ کیا تمہارے اصول کی روشنی میں اسماعیل دہلوی کے برابر نہیں اترتا؟ اسماعیل دہلوی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ میں مسلمان سمجھتا ہوں، کافر نہیں کہتا۔ اس کے متعلق کیا اشارہ ہے تمہارا؟ اور آکے غم والا اعلیٰ حضرت کا خلیفہ، اور یہاں جس کو تم علامہ کے نام سے اور جس کی تم بڑی تعریف کرتے نہیں تھکتے، اس نے اپنی کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تشبیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو تیر ممات نے فنا کر دیا۔ اب آگے آئیے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی گستاخی یہ حیات صدر الافاضل کے اندر سید نعیم الدین مراد آبادی کرتے ہیں۔ آؤ دیکھو، کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت کا تذکرہ کرتے کرتے آگے لکھتے ہیں جو سید انبیاء صلی اللہ علیہ السلام کا بوسہ گاہ تھا، گھوڑوں کے سموں سے روندا گیا، استخوان اقدس سرما ہو گئی، نرگے سے نیو خواب نے خاک پر بستر کیا، گلاب کی پتیاں خاک میں مل گئیں۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ اقدس کو اس نے گلاب کی پتیاں کہا ہے، یعنی یہ گلاب کی پتیاں خاک میں مل گئی۔ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، اسماعیل دہلوی کی اس بات پہ فتوے لگانے والوں، آؤ اپنے بابا جی کو بھی تو دیکھ لو۔ حیات صدر الافاضل لکھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ اس آدمی کا تذکرہ ہے جس کو تم اعلیٰ حضرت کا خصوصی شاگرد اور جس کو سید نعیم الدین مراد آبادی اور کیا کیا اس کے القاب لکھتے ہو، اس نے حضرت حسین کی کیا توہین کر دی۔ اب اگر اس بات پہ تمہارے اعلیٰ حضرت کی تحریرات کی روشنی میں کفر ثابت نہیں آتا تو پھر اسلام کا دعویٰ تمہیں چھوڑ دینا چاہیے، عشق کا دعویٰ چھوڑ دینا چاہیے، محبت کا دعویٰ چھوڑ دینا چاہیے۔ اب آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ عشق کا دعویٰ بھی بڑا کرتے ہیں کہ ہم انبیاء کے عاشق ہیں، اور یہ انبیاء کو ٹی وی دکھانا بھی جناب عین ایمان سمجھتے ہیں، عین اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ٹی وی دکھایا انبیاء کو۔ آئیے سنیے، علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ، یہ ساری آیت جو شروع سے آخر تک ہے، اس آیت کی تشریح میں یہ تفسیر نعیمی والا حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی جلد اول میں لکھتا ہے، جلد اول میں لکھتا ہے صفحہ 231، کہتا ہے آؤ سنیے بات،
جو چیزیں قیامت تک کبھی بھی پیدا ہونے والی تھیں، مثلا ریلوے، موٹر کار، ٹیلی فون، ریڈیو، ہوائی جہاز، ٹی وی وغیرہ، یہ سب چیزیں ان کو دکھا کر، صرف دکھایا نہیں، بات ذہن میں رکھے، ٹی وی وغیرہ دکھا کر ایک بات، ان کے نام اور بنانے کی ترکیبیں بھی بتا کر، ان کے نام اور بنانے کی ترکیبیں، صرف نام ہی نہیں کہ یہ ٹی وی ہے نہیں، بلکہ بنانے کی ترکیب بھی بتائی کہ یہ کس طرح بنے گا ٹی وی، آگے دیکھیے، اور ان کے سارے حالات بتائے گئے، اور ان کے سارے حالات کہ اس کے اندر اتنے چینل چلتے ہیں، یہی حالات ہوں گے نا، اور کیا ٹی وی کے حالات ہیں، اس کے اتنے چینل ہوتے ہیں، سلطان رائے فلاں چینل پہ ملے گا، انڈیا کی گندی فلمیں فلاں چینل پہ ہوں گی، فلاں جگہ فلاں ہوگا، فلاں جگہ فلاں، حالات تو یہی ہے نا ٹی وی کے۔ اس ظالم نے حضرت آدم کی کتنی بڑی توہین کر دی، اور اسی نے اس جلد اول کے اندر آگے دیکھیے صفحہ 557 پہ ابا واستکبرا، اس پہ کہتا ہے ہرس اور طمع سے بچو، کہ اسی نے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر کیا، یعنی آدم علیہ السلام میں ہرس اور طمع تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ سیدنا آدم کا یہ دانا کھانا بھول کے تھا، قرآن خود کہتا ہے فَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم تو بھول گئے، ان کا نہ کوئی ارادہ تھا، نہ کوئی عزم تھا، نہ کوئی جزم تھا، لیکن یہ کہتا ہے کہ ہرس اور طمع سے بچو، اسی نے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر کر دیا۔ تو اس نے آدم علیہ السلام کی توہین پہلے کتنی کر دی، ٹی وی تک دکھایا، حالات بتائے، اس کے بنانے کی ترکیبیں ساری سیدنا آدم علیہ السلام کو بتلا دی ہے، اور پھر کہتا ہے ہرس و طمع کی وجہ سے آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ اچھا، حضرت انبیاء سارے کامیاب ہیں یا نہیں، آپ بتائیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء کامیاب ہیں۔ خمینی اگر لکھے کہ انبیاء ناکام گئے، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اس نے لکھا کہ ناکام گئے، ہم اس خمینی کے اس فعل کو کفر، اس قول کو کفر سمجھتے ہیں، اس کو ایمان نہیں سمجھتے۔ آپ اس خمینی کو روتے ہو، میں اس پاکستان کے خمینی کو روتا ہوں۔ آؤ دیکھو، اس مفتی اقتدار احمد نعیمی نے صفحہ 925 پہ لکھا ہے، عصا اور غوا کا معنی صرف ایک دفعہ لغزش کھائی اور ایک ہی دفعہ ناکام ہوئے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ میں کہتا ہے عصا اور غوا کا معنی صرف ایک دفعہ لغزش کھائی اور ایک ہی دفعہ ناکام ہوئے۔ انبیاء علیہ السلام کو یہ ناکام کہنا ان کا شیوا ہے۔ ان کے ایک مولوی مفتی محمد عمر اشروی صاحب جن کو کہا جاتا ہے، اس نے مقیاس حنفیت کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ اپنے مقصد سے ناکام رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے ناکام لکھا ہے، اور ان کی کتاب انوار شریعت جلد 2 صفحہ 55 پہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ناکامیاب لکھا ہے۔ تو ناکام، تو انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنا ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے، یہ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ لوگوں کو یہ ایک دھوکہ دیا ہوا ہے کہ نہیں ہم تو جی عاشق ہم تو عاشق ہیں انبیاء کے عشق کے اندر ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہمارے لیے تو گستاخی کرنا کفر ہے۔ نہیں، آپ آئیے دیکھیے، اس سے سوال کیا گیا، یہ انوار شریعت جلد 2 صفحہ نمبر 55 پہ، کہ مسیح علیہ السلام کی لوگوں کی ہدایت کے لیے دوبارہ اتریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے، پس افضل کون؟ جواب دوبارہ وہی بھیجا جاتا ہے جو پہلی دفعہ ناکامیاب رہے۔ امتحان میں دوبارہ وہی لوگ بلائے جاتے ہیں جو فیل ہوں، جو کیا ہوں؟ حضرت مسیح علیہ السلام پہلی آمد میں ناکامیاب رہے، یہود کے ڈر کے مارے کام تبلیغ رسالت سر انجام نہ دے سکے، اس لیے ان کا دوبارہ آنا تلافی مافات ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہی گستاخی نہیں، بلکہ آپ ان کے دیوان محمدی کو اٹھائیے، اس میں لکھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، لاکھوں جلائے آپ نے ٹھوکر کے زور سے، اٹھتا نہیں مسیح سے مارا فرید کا۔ اس کو بابا غلام فرید چاچڑ وانگ والا مار دے، وہ حضرت عیسیٰ سے بھی نہیں اٹھتا۔ یعنی اس کی شان کو، اس کی عزت و عظمت کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ میں کہاں تک ان کفریات، ان کی گستاخیوں کو نقل کرتا چلا جاؤں۔ ایک بات میں اور نقل کرنا چاہتا ہوں، یہ کنز الایمان ہے، اس کنز الایمان کا حاشیہ خزائن العرفان ہے۔ اس حاشیے کے صفحہ 5 پہ انہوں نے مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی نے ایک اصول لکھا ہے۔ اصول کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن پاک میں جا بجا
انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا؟ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کے بشر کہنے والوں کو کافر کہا گیا۔ بشر آدمی انسان ایک ہی بات ہے، یہ کہتے ہیں قرآن میں بشر کہنے والوں کو کافر کہا گیا، یعنی اصول یہ نکلا کہ جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے۔ آؤ اس کے اپنے ممدوح اور اس کے اپنے شیخ اور اس کے اپنے مرشد اور اس کے اپنے بزرگ اور اس کے اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے حامیم سجدہ کی قل انما انا بشر کی آیت کو آپ ملاحظہ فرمائیں، کیا ترجمہ کیا ہے؟ کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو میں تم ہی جیسا ہوں، آدمی ہونے میں میں تم ہی جیسا ہوں۔ تو اس نے اپنے آپ کو، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ترجمہ کیا ہے صاف آدمی کہا یا نہیں کہا؟ تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ انبیاء کے بشر کہنے والوں کو کافر کہا گیا، تو اس نے اپنے بزرگ پہ فتویٰ لگایا یا نہ لگایا؟ یہ کافر ہے یا نہیں ہے؟ جال حق کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کو بشر کہنا حرام ہے۔ مقیاس حنفیت میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان نے ڈبل حضرت آدم کی توہین کی، ایک خاک کی کہا دوسرا بشر کا۔ اور اس چلو اعلیٰ حضرت پہ تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو غیر ارادی طور پر فتویٰ لگ گیا ہوگا کہ اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، لیکن اس کی اپنی کتاب چھوٹی سی چھپی ہوئی ہے جس کو اس نے عقائد کے متعلقہ منسوب کیا ہوا ہے۔ اس رسالچے کے اندر اس نے خود مانا ہے کہ انبیاء وہ بشر ہیں، انبیاء وہ بشر ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں نعیم الدین مراد آبادی سے کہ جناب آپ کا عجیب نظریہ ہے، آپ کا عجیب نقطہ نظر ہے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ انبیاء کے بشر کہنے والوں کو کافر کہا گیا ہے، اور دوسری طرف آپ خود لکھ رہے ہیں کہ انبیاء وہ بشر ہیں۔ اس بات کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نعیم الدین مراد آبادی کے پاس جو کفر کی تکفیر کی مشین کا نسب تھی، یہ انجانے میں اپنے اوپر بھی فائر کر بیٹھے ہیں، ان کو پتہ کوئی نہیں چلا۔ باولا کتا اپنے آپ کو کاٹتا ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب تکفیر میں اتنے سرگرم ہوئے، انہوں نے بجائے کسی اور پہ کفر کا فتویٰ لگانے کے، وہ تو لگائے ہی لگائے، لیکن اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کیا، اپنے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگایا۔ یہاں صاف لکھا ہے صفحہ 9 پہ انبیاء وہ بشر ہیں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں مراد آبادی صاحب سے کہ چلو اعلیٰ حضرت یا دیگر جتنے بھی تمہارے بشر کہنے والے ہیں ان کو تو کافر کہو گے یا نہیں کہو گے؟ اپنے متعلق کیا آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کافر ہو یا نہیں ہو؟ ادھر کہتے ہو کہ انبیاء کو بشر کہنے والے ان کو قرآن کافر کہتا ہے، اور ادھر اپنے آپ کو کافر کہو نا۔ پھر قرآن کی بات تو پکی ٹھکی ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کی بات تو نہیں بدل سکتی، قرآن کی بات کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جناب غلط ہے۔ قرآن تو بالکل اس کی زیر و زبر میں بھی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن صحیح لاریب کتاب ہے، اس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ جناب انبیاء کے بشر کہنے والے کافر ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ انبیاء کو بشر تو بھی کہہ رہا ہے، تو کافر ہے یا نہیں؟ نعیم الدین مراد آبادی صاحب، ان کے متعلق ہم یہی اب کہیں گے کہ یہ بھی ان تحریرات کی روشنی میں کیا بنے؟ کافر بنے۔ اب میں آپ کے سامنے انوار قمریہ نامی کتاب ہے، یہ ملفوظات قمر الدین سیالوی صاحب کے ہیں، اور آج جتنے بھی بریلوی ہیں اپنے آپ کو سیالوی کہلانے پہ فخر سمجھتے ہیں۔ اب آپ عبارت سن لیجئے، فیصلہ آپ کے ذمہ رہا۔ میں قمر الدین سیالوی صاحب کے متعلق کیا کہوں، بریلوی خود ہی فیصلہ کر لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو رانجھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بابل کہے، اس کے متعلق آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ان کے متعلق کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے اپنے گھر کی بات ہے، جو فیصلہ کر کے آپ بتا دیں گے ہمیں وہ آمین ہے۔ یہ عبارت لمبی ساری ہے، میں ساری پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں سیال شریف کی جنوبی مسجد میں ایک مولوی صاحب نجدی خیالات والا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ شہر کی چند عورتیں مل کر پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھی۔ ایک مایا کہتی جاتی تھی جس کے الفاظ تھے، میرے بابل دی لاج رکھی وے رانجھیا۔ کیا؟ میرے بابل دی لاج رکھی وے۔ یہ سن کر مولوی صاحب نے غصے کی حالت میں کہا، یہ کفر بکتی جا رہی ہے۔ اتفاقاً پیر سیال پاس ہی موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ تو قرآن مجید پڑھتی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو یہ پتہ نہیں کتنے قرآن نازل ہوا ہے۔ پیر سیال نے کیا فرمایا کہ یہ شاید سیال شریف ہی لت ہوئے قرآن، ایک
انہاں بریلویوں نو پتہ کی قرآن لتا کہ میرے بابل دی لاج رکھی وے رانجے آ، اے قرآن دی آیت ہے۔ خیر یہ بریلویوں سے ہمارا سوال ہے کہ یہ قرآن کون سے قرآن کی شیعہ والا جڑا غار پیا ہوتا نہیں تو کی لگتے تو انہاں آدھی نہ سری چکو باوے وہی انہیں۔ بہرحال یہ ان پہ سوال ہے کہ یہ خود ہی بتائیں گے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ کس قرآن کی آیت ہے۔ خیر پیر صاحب کہنے لگے یہ تو قرآن پڑھتی جا رہی ہے۔ مولوی صاحب یہ سن کر آپے سے باہر آنے لگے اور کہا یہ بھی کفر ہے کہ اس کو قرآن کہنا، یہ بھی کفر ہے۔ مولوی صاحب صحیح فیصلہ لیا۔ تو پیر سیال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیت کریمہ یوم لا یخزی اللہ النبی کا ترجمہ کہہ رہی ہے اس دن نہ رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ نبی کی ذات کو۔ یہ الفاظ سنتے ہی مولوی صاحب کو وجد ہو گیا، کچھ دیر کے بعد ہوش میں آیا تو پیر سیال کے قدموں میں مر کر غلام ہو گیا۔ پیر سیال نے فرمایا رانجے سے مراد اللہ تعالیٰ اور بابل سے مراد محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کو رانجا بھی تم کہو، اللہ تعالیٰ کے پاک محبوب کو بابل بھی تم کہو، گستاخ میں بن جاؤ؟ حیرت کی بات نہیں، گستاخی تم کرو اور اس کو قرآن کی آیت بھی کہو اور پھر اس کو بڑے دردلے سے بھی لکھو اور اس ایک عورت کا مائیا اس کو قرآن بھی بناؤ، پھر اس کے جو ہے نا۔ اچھا ایک بات اور بھی کہتا چلا جاؤں، صاف مولوی احمد سعید کاظمی نے الحق المبین میں لکھا ہے اور ان کے تمام مولوی اس بات کو لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ سری کے اندر طویل معتبر نہیں ہے۔ تو جب لفظ سری آ گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو رانجا کہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بابل کہا ہے، تو اس لفظ سے صاف سمجھ آ رہا ہے کہ یہ اللہ کی اتنی گستاخی کر رہے ہیں، پھر تعویل کی گنجائش تو اس میں ہے ہی نہیں، تو اب کیوں تعویل کر کے بچاتے ہو؟ تم تعویل کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو رانجا خود مان رہے یا نہیں مان رہے؟ خدا نو رانجا آکھے کوئی مسلمان ہے ہو؟ خدا کو کوئی بابل کہے وہ مسلمان ہے؟ تم خود کہہ دو، پھر مان بھی لو کہ اس لفظ کی مراد یہی ہے، اس کے بعد بھی فتویٰ نہیں لگانے دیتے، اس کے بعد بھی فتویٰ نہیں لگاتے اور کہتے ہو کہ نہیں اس میں طویل کریں گے۔ تم اپنے بزرگوں کی عبارات میں طویل کرتے ہو، چاہے وہ سری ہو، چاہے وہ بالکل صاف لفظ ہو، چاہے اس کی مراد تم خود مان لو، لیکن ہمارے بزرگ ہماری عبارات کا مطلب خود بیان کرتے گئے، اس کو تم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ عجیب تمہاری بات ہے۔ یہ میرے پاس تفسیر نور العرفان ہے، اس ایک تفسیر کے اندر اتنے حوالے ہیں جو میں اب تک بیان کر چکا ہوں، اس سے بھی زائد حوالے آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ اس تفسیر کا سب یہ چھپی ہوئی ہے نور العرفان نعیمی کتب خانہ گجرات سے۔ اس کتاب کا 799 نمبر صفحہ اگر آپ کھول لیں، اس کتاب کے اندر عجیب بات آپ کو ملے گی۔ یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ کھایا۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ نبی پاک علیہ السلام سے عشق محبت دیکھ لیجیے آپ، کہتا ہے کہ حضور نے نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ کھایا ہے۔ صفحہ 799 ہے، آگے دیکھیے اس کتاب کے صفحہ 338 پہ لکھا ہوا ہے، ایک عجیب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی توہین کی ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتے پالنے والا لکھا ہے۔ آپ دیکھیں اس کو، آپ کے پاس، آپ کے ہاں، پیچھے بات چل رہی ہے کافی لمبی کہ درود ابراہیمی نمازوں میں لازم فرما دیا وغیرہ۔ آپ کے ہاں 5000 کتے جانوروں کی حفاظت کے لیے تھے جن کے گلے میں سونے کے توق تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کی حفاظت کے لیے کتنے کتے رکھے ہوئے تھے؟ 5000 کتے۔ نبی کی اور کتے رکھنے کی کوئی بات موافقت ہو سکتی ہے؟ اس کو ملایا جا سکتا ہے؟ ہو نبی، صرف نبی نہیں جد الانبیاء ہو، صرف جد الانبیاء نہیں ابو الانبیاء ہو، صرف ابو الانبیاء نہیں بہت بڑی عظمت والا نبی ہو اور بہت بڑی عظمت والا رسول ہو، اس کو کہا جائے کہ اس نے کتے رکھے ہوئے تھے 5000 کتا۔ یہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گستاخی ہے۔ اس کو مسلمان کبھی بھی ایمان اور مسلمان کبھی بھی ان کی عزت و عظمت اور منقبت نہیں کہہ سکتے۔ ہم اس کو بالکل صراحتاً گستاخی سمجھتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی گستاخی ہے، اور اسی کتاب کے صفحہ 778 پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق عجیب انہوں نے گستاخی والا پہلو لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام
پیدائش سے پہلے متقی نہ بنے تھے، پیدائش سے پہلے متقی نہ بنے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام پیدائش ہونے کے بعد متقی ہوئے، پہلے متقی نہیں تھے۔ اور نبی کے لیے تقوی کا بھی انکار کر رہا ہے۔ تیرا احمد رضا تو اتنا اونچا ہو کہ اس کو تو کہے کہ نقطہ برابر خطا نہیں کر سکتا، اور نبی کو کہے کہ وہ پیدائش سے پہلے متقی نہیں تھا، ایک کمال نہیں اس بھیجے کا۔ نبی کو کہے کہ پیدائش سے پہلے متقی نہیں تھا، اور اپنے اعلیٰ حضرت کو کہے کہ اس سے نقطہ برابر بھی خطا نہیں ہو سکتی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق آپ سنیے، کہتا ہے یہ ان کا ابا جان نقی علی خان بٹیر بازی کا بڑا شوقین، اور جس کو جناب بہت بڑی مہارت تھی، چکلے بازی کا بڑا محتمم بنا ہوا تھا جناب، وہ اپنی کتاب سرور القلوب کے صفحہ 21 پہ لکھتا ہے جب یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی جزا فضا پر نظر کی، یعقوب علیہ السلام کی صورت نظر آئی کہ دانتوں میں انگلی دابے کہتی ہے اے یوسف تیرا نام پیغمبروں میں لکھا ہے اور تو نادانوں کے کام کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے نادانوں کا لفظ استعمال کیا اس نے۔ کیا نبوت جو عصمت رکھتی ہے، نبوت جو بہت بڑا مرتبہ رکھتی ہے، کیا نبوت کو ہر ایرا غیرہ آدمی لکھتا چلا جائے کہ تو نادانوں کے کام کرتا ہے؟ نقی علی خان سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ نقی علی خان کی یہی نقی علی کا خون جو انبیاء کے لیے بہت گستاخ تھا، جب اعلیٰ حضرت کی شکل کے اندر آتا ہے تو اس نے پھر انبیاء کو معاف نہیں کیا، انبیاء پہ اس نے بہت بڑے فتاوی جات لگائے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت اپنی کتاب فتاوی رضویہ، اس کی فہرست جو ہے یہ فتاوی رضویہ کی جلد 15 اس کے صفحہ 260 پہ لکھتا ہے کہ کافر کے متعلق اصول لکھ رہا ہے، ایسے شخص کو مولانا، نمبر 2 فخر مسلمانان، نمبر 3 ہادی اور رہبر قوم ماننا، اگر اس کے اقوال پر اطلاع کے بعد ہے خود کفر موجب غضب رب ہے۔ کسی کے اقوال سارے جان کر اس کو پھر مولانا کہنا، اعلیٰ حضرت کہتا ہے یہ کفر ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان لوگوں نے دیوبندیوں کو کافر لکھا ہے، یہ بات کو چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ ان کے تمام بریلوی اعلیٰ حضرت سے لے کر آج ادنا حضرت تک، کالا حضرت سے لے کر ادنا حضرت تک، سارے علماء دیوبند کسر اللہ سوادہم کو اپنی گندی زبانوں سے کافر کہنے والے ہیں۔ لیکن دیکھو اس کفر کے فتوے میں اعلیٰ حضرت خود پھنسا ہے۔ اس نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر جو اس کی فہارس چھپی ہے، اس فہارس کے اندر خود علماء دیوبند کو مولانا کہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تو خود علماء دیوبند پہ کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے۔ یہ حضرت گنگوئی کی بہت بڑی کرامت ہے کہ جو حضرت گنگوئی کو کافر کہنے والا ہے وہ خود حضرت گنگوئی کو مولانا کہہ رہا ہے، اور مولانا کہہ کے خود کفر کے گھاٹ۔ حضرت جو مولانا کہنے پر، کافر کے لیے مولانا کہنے پر کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں، وہ خود حضرت گنگوئی کی کرامت دیکھیے۔ حضرت گنگوئی کو حسام الحرمین میں کافر لکھا ہے، اس نے تمہید ایمان میں کافر لکھا ہے، اس میں کافر لکھنے کے باوجود حضرت گنگوہی کی کرامت دیکھیے کہ اب جو فتاوی رضویہ چھپا ہے ان کا، اس کی فہارس صفحہ 169 پر حضرت گنگوہی کو مولانا لکھتا ہے۔ جواب مولانا مولوی رشید احمد گنگوہی وغیرہ۔ تو حضرت کو مولانا اس نے لکھا، صرف اس نے نہیں بلکہ اس کے اور کئی سارے نیچے ماننے والوں نے، حضرات اکابر علماء دیوبند کے بڑی بڑی شخصیات کو مولانا کے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ یہ صفحہ 94 پر ملک شیر محمد الوان، کتاب کا نام ہے انوار رضا، اس کتاب کے صفحہ 94 پر ملک شیر محمد الوان نے لکھا ہے مولانا محمود حسن، مولانا محمود حسن۔ تو ملک شیر محمد عوان بھی اعلیٰ حضرت کے فتوے کی روشنی میں کافر ہو گیا، اور یہ اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا فضلہ خار مفتی محمد فیض احمد اویسی یہ لکھتا ہے اپنی کتاب سیدنا اعلیٰ حضرت کے اندر، اس کے مضمون ہے امام احمد رضا کا درس ادب، اس کے صفحہ 12 پہ لکھتا ہے مولانا کوثر نیازی نے اپنے مقالہ میں بیان کیا کہ میں صحیح بخاری کا درس مشہور دیوبندی شیخ الحدیث حضرت مولانا مولوی محمد ادریس کاندلوی سے لیا ہے۔ تو حضرت کاندلوی کو یہاں اس نے مولانا لکھا ہے، تو فیض احمد اویسی صاحب کافر۔ آگے چلیے انوار ساتیہ کے اندر صفحہ 285 232 273 اس میں مفتی عبدالسمیع رام پوری نے
یہاں مولانا احمد علی سہارنپوری کو اس نے یہاں لکھا ہے مولانا کے القاب کے ساتھ، اور بھی ان کے کافی سارے حضرات نے مولانا کے القاب لکھے ہیں۔ اسی انوار رضا کے اندر خواجہ قمر الدین سیالوی کے صاحبزادے خواجہ حمید الدین سیالوی نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو القاب لکھے ہیں وہ بھی سنیے۔ مولانا سید حسین احمد مدنی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کی تالیف الشہاب ثاقب کا مطالعہ کیجئے تو حضرت مدنی کو بھی مولانا کہا تو یہ خواجہ حمید الدین سیالوی بھی کافر بن گیا اعلیٰ حضرت کے فتوے کی روشنی میں۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک فائر سے کتنے بندے اڑا دیے، خود بھی اڑ گئے، نیچے آئیے فیض احمد اویسی بھی اڑ گیا، نیچے آئیے حمید الدین سیالوی بھی اڑ گیا، ملک شیر محمد بھی اڑ گیا، اور اپنے دوست اور اپنے بزرگ عبدالسمیع رام پوری کو بھی اڑا کے رکھ دیا۔ ایک گولی نال ایجڑے بندے ڈال ہیں اعلیٰ حضرت کا کمال تھا، دیکھو یار یہ اعلیٰ حضرت کا کتنا بڑا کمال ہے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں تفسیر نور العرفان ہے، اس کے ایک دو حوالے میں اور آپ کے سامنے لکھوانے کے بعد اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء یا اسلام کی کس قدر انہوں نے جو ہے نا توہین کی ہے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اخوان جو آپ کے بھائی انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی گستاخیاں یہ صاف لکھ رہے ہیں کہ 654 صفحہ پہ اسی نور العرفان کے کہ جو انبیاء کفار کے ہاتھوں شہید ہوئے وہ مجاہد نہ تھے، وہ مجاہد تو نبی بھلا مجاہد نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عام آدمی مجاہد بنا دیے تم نے، عام آدمی مجاہد ہے، تم اپنا مجاہد تحریک آزادی فضل حق خیر آبادی کو امیر المجاہدین کہتے ہو، فضل حق خیر آبادی کو امیر المجاہدین کہتے ہو، اور کہتے ہو کہ جو انبیاء کفار کے ہاتھوں شہید ہوئے وہ مجاہد نہ تھے، انبیاء کو مجاہد نہیں مانتے، اپنے فضل حق خیر آبادی کو امیر المجاہدین مانتے ہو۔ پھر یہ تمہارے لیے یہ بات بھی عبرت کی جگہ ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنے والے کہ بظاہر عمل میں امتی نبی سے بڑھ سکتا ہے، اس کا جواب تو تمہارے اپنے بزرگوں نے دے دیا کہ ادھر امیر المجاہدین لکھتے ہو فضل خیر آبادی کو، اور ادھر انبیاء کے متعلق لکھا ہے کہ ہم ان کو جو انبیاء جو ہے کفار کے ہاتھوں شہید ہوئے ہم ان کو مجاہد نہیں مانتے۔ انبیاء علیہ السلام کی کتنی بڑی توہین ہے، مسلمان اس کو گوارا ہی نہیں کر سکتے کہ اس بات کو بندہ بیان کرے اور سوچے کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے مجاہد ہونے کی بھی نفی کر دی جائے۔ الیاذ باللہ۔ بھائی یہ ہمارا ایمان تو اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ ہم اس بات کو ایمان سمجھے اور اس بات کو صحیح سمجھے کہ انبیاء تو مجاہد نہ ہو اور لٹر پٹر ان کے مولوی اور بات ان کے جناب جی وہ سارے کے سارے مجاہد ہو جائیں۔ یہ میرے ہاتھ میں مقام رسول ہے، اور اس مقام رسول کے صفحہ نمبر 24 پہ لکھا ہوا ہے، کیا لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ عالم دین عاشق رسول حافظ مولانا محمد عارف احمد بہاولپوری احمد پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کا علامہ فیض احمد مدظلہ علامہ فیضی مدظلہ اور ان کے والد محترم علامہ پیر محمد ظریف صاحب فیضی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں کی موجودگی میں بتایا، اے علامہ فیضی صاحب حضرت خضر علیہ السلام پہلے بھی آپ کو شرف بخشنے کے لیے آپ کے پیچھے نماز جمعہ ادا فرما گئے ہیں، اور آئندہ جمعہ بھی آپ کے پیچھے اسی نورانی جامع مسجد میں ادا فرمائیں گے۔ ان کو بڑا شوق ہے انبیاء کی امامت کرانے کا۔ اس فیضی صاحب نے حضرت خضر علیہ السلام کی امامت کی، اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے ملفوظات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا ذکر کیا ہے۔ برکات احمد کے جنازے کے متعلق کہتا ہے کہ برکات احمد کا جنازہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں، پوچھا کہاں؟